بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرپرستی قائم علیہ السلام کے چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ سید محمد کاظمی نے جو استاد اعظم شیخ مرتضیٰ انصاری تابسرا کے خاص شاگردوں میں سے ہیں اور جن کا خاندان با اعتبار علم و فضل و صلاح و تقوی کے عراق میں مشہور ہے، یہ واقعہ مجھ کو لکھا بھی اور زبانی بھی بیان کیا کہ 1275 ہجری میں جبکہ میں بسلسلہ تحصیل علوم نجف اشرف میں مقیم تھا، اکثر اہل علم و اہل دیانت سے ایک شخص کا تذکرہ سنا کرتا جس کا پیشہ سبزی کی تجارت تھی کہ اس نے حضرت حجت علیہ السلام یعنی امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ میں اس کی تلاش میں رہا یہاں تک کہ ملاقات ہو گئی۔ میں نے اس کو مرد صالح و متدین پایا اور یہ کوشش رہی کہ کہیں تنہائی کا موقع ملے تو زیارت کی کیفیت دریافت کروں، جس کے اسباب میں نے اس طرح مہیا کرنے شروع کیے کہ بیشتر اس کے پاس پہنچتا، سلام علیک کرتا، چیزیں خریدتا، بالآخر دوستانہ تعلقات ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ بدھ کی رات کو اعمال کے لیے میں مسجد سہلہ کی طرف گیا تو دروازے مسجد پر شخص مذکورہ کو کھڑا دیکھا اور یہ وقت غنیمت سمجھ کر میں نے خواہش ظاہر کی کہ اس شب کو وہ اور میں ساتھ رہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہاں سے فارغ ہو کر ہم مسجد کوفہ چلے گئے، کیونکہ اس زمانے میں یہی دستور تھا۔ مسجد سہلہ میں قیام کی جگہ یا خادم وغیرہ کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مسجد کوفہ چلے جاتے تھے۔ وہاں پہنچ کر اول ہم اعمال بجا لائے۔ جب فارغ ہو گئے اور ایک جگہ ٹھہرے تو میں نے کہا کہ حضرت سے ملاقات کا پورا واقعہ مجھ سے بیان کر دو۔ اس وقت اس طرح یہ قصہ مفصل سنایا کہ میں اکثر صاحبان معرفت سے یہ سنتا تھا کہ جو شخص حضرت کی ملاقات کے قصد سے 40 شب 4 شنبہ مسجد سہلہ میں عمل استجازہ بجا لائے اس کو حضرت کی زیارت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، جس سے مجھ کو بھی شوق ہوا اور میں نے یہ عمل شروع کر دیا۔ برابر پابندی سے ہر بدھ کی رات کو وہیں رہتا، کبھی اس کام کے آگے گرمی سردی یا بارش کی میں نے پرواہ نہ کی اور اسی حالت میں قریب 1 سال کے زمانہ گزر گیا، یہاں تک کہ ایک دفعہ منگل کے دن عصر کے وقت پیدل نجف اشرف سے چلا۔ جاڑے کا موسم تھا، بادل گھرا ہوا تھا، مینہ برس رہا تھا۔ یہ خیال تھا کہ دوسرے لوگ بھی مسجد میں آ گئے ہوں گے، لیکن جب پہنچا تو سورج چھپ گیا تھا، مسجد بالکل خالی تھی، وہ خادم بھی نہ تھا جو اس رات کو آیا جایا کرتا تھا۔ اندھیری رات تھی، بجلی کی کڑک، بادل کی گرج، تنہائی کی صورت سے میں بہت پریشان ہوا اور یہ رائے قائم کی کہ نماز مغرب پڑھ کر جلدی عمل استجازہ کر لوں اور مسجد کوفہ پہنچ جاؤں۔ چنانچہ میں نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد نماز استجازہ پڑھ رہا تھا کہ یکایک اس جگہ خوب روشنی دکھائی دی جو مقام حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، اور کسی کے نماز پڑھنے کی آواز بھی آنے لگی، جس سے میں مطمئن ہو گیا کہ یہاں دوسرے زائرین بھی موجود ہیں۔ پھر تو با اطمینان خاطر میں نے اپنا عمل پورا کیا اور فراغت کے بعد اس مقام مقدس کی طرف گیا۔ دیکھا کہ بڑی روشنی ہو رہی ہے لیکن کوئی چراغ نظر نہیں آتا، جس سے میں مدہوش سا ہو گیا۔ ایک باہیبت سید جلیل اہل علم کی ہیبت میں دکھائی دیے جو کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں کسی قدر غور کے بعد سمجھا کہ یہ کوئی مسافر زائر ہیں، اہل نجف سے نہیں ہیں۔ پس میں نے اس مقام مبارک کے آداب دستور کے مطابق زیارت امام عصر علیہ السلام کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد نماز زیارت پڑھی۔ جب فارغ ہو گیا تو ارادہ کیا کہ ان صاحب سے مسجد کوفہ چلنے کی خواہش کروں، لیکن ان کی عظمت و جلالت کی وجہ سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ باہر دیکھا تو بڑی تاریکی چھائی ہوئی تھی، خوب بارش ہو رہی تھی۔ تب ان صاحب نے میری طرف رخ کیا اور مہربانی اور تبسم کے ساتھ فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم مسجد کوفہ چلیں؟ میں نے عرض کیا کہ یا سیدنا یہی خواہش ہے، اور ہم اہل نجف کی عادت بھی یہی ہے کہ یہاں کے اعمال سے مشرف ہو کر وہاں چلے جاتے ہیں۔ پس وہ کھڑے ہو گئے اور مجھ سے فرمایا کہ چلو۔ ہم روانہ ہو گئے
اور مجھ کو ان کی ہمراہی سے بڑی مسرت ہوئی۔ سارا راستہ روشنی و خشکی و خوشگوار ہوا میں اس طرح طے کیا کہ چلنے سے پہلے کی بارش اور اندھیرے کا تصور بھی نہ رہا۔ گزشتہ حالات سے بالکل غافل ہو گیا، اور یہاں تک کہ ہم مسجد کے باہر والے دروازے پر پہنچے، وہ بند تھا۔ میں نے کھٹکھٹایا تو خادم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ وہ کہنے لگا کہ اس تاریکی اور بارش کی شدت میں کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ مسجد سہلہ سے۔ یہ سن کر خادم نے دروازہ کھول دیا۔ اب جب میں متوجہ ہوا تو ان سید جلیل کو نہ پایا، اور وہ جناب نظر سے غائب تھے۔ پھر تو وہی پہلا انتہائی اندھیرا تھا اور بڑے زور کی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے پکارنا شروع کیا، یا سیدنا، یا مولانا، تشریف لائیے۔ دروازہ کھل گیا اور میں پیچھے لوٹ کر فریاد کرتا ہوا دوڑا، مگر کوئی نظر نہ آیا، اور اس تھوڑے سے وقت کی بارش اور سردی نے مجھ پر بہت اثر کیا۔ آخرکار مسجد میں داخل ہو گیا اور اپنی غفلت پر ملامت کرتا رہا کہ کیسی کیسی علامات ظاہر دیکھیں، مگر میں متوجہ نہ ہوا۔ مقام مقدس پر باوجود شمع نہ ہونے کی ایسی عظیم روشنی کہ اگر 20 چراغ بھی وہاں ہوتے تو اس کا مقابلہ نہ کر سکتے، اور جناب کا میرا نام لینا، حالانکہ میں نہ پہچانتا تھا نہ دیکھا تھا۔ اور مسجد سہلہ سے روانگی کے قبل فضا میں بہت تاریکی، گرج چمک، بارش کا زور، شور، لیکن ان جناب کے ہمراہ مسجد کوفہ تک ایسی روشنی کہ ہر قدم کے رکھنے کی جگہ نظر آتی تھی۔ زمین خشک تھی، ہوا طبیعت کے موافق چل رہی تھی۔ پھر دروازے پر پہنچنے کے بعد جب وہ تشریف لے گئے تو وہیں تاریکی تھی، وہی سردی تھی، وہی تیز ہوا تھی، وہی بارش تھی، اور ان کے علاوہ بھی دیگر عجیب صورتیں پیش آئیں۔ یہ باتیں قطعی طور پر اس یقین کا باعث ہیں کہ وہ بزرگوار حضرت حجت صاحب الامر یعنی امام مہدی علیہ السلام تھے، جن کے جمال مبارک کی زیارت کا میں متمنا تھا، اور جن کی راہ میں مدت تک میں بڑی بڑی گرمیوں سردیوں کو جھیلتا رہا اور اس عمل کو بجا لایا۔ یہ خدا کی بڑی نعمت ہے جس پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔